نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمت کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ اللہ تو اپنا راستہ دکھا، اللہ تو ہمیں اپنا راستہ دکھا، مگر ہم کہتے ہیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، اللہ کا نہیں، لوگوں کا راستہ۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا۔ تو کہنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل بھی یہ کہتی کہ ہم اللہ سے اللہ کا راستہ مانگتے، اے اللہ تو ہمیں اپنا راستہ دکھا، مگر رب ذوالجلال کے حکم سے ہم ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت کی، ان لوگوں کا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھا کر اور ہمیں اس دعا کا حکم دے کر بتا دیا کہ میرے بندے وہ ہیں جن کا راستہ میرا راستہ ہے، جن کا چلنا میرا چلنا ہے، جن کا بولنا میرا بولنا ہے، جن کا عمل میرا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا عمل اپنا عمل قرار دیتا ہے، ان کے کام کو اپنا کام قرار دیتا ہے، اور ان کے راستے کو اپنا راستہ قرار دیتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہی میرا راستہ ہے، مستقیماً، جو سیدھا ہے، بے شک یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ تو بھائی راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ راستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آیا راستے پر چلنے کے لیے؟ کوئی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ راستے پہ چلتا ہے؟ ہر کوئی یہ مانتا ہے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو جب وہ جسم سے پاک ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تو وہ فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے، ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرے بندوں کا راستہ میرا راستہ ہے۔ جن بندوں پر میں نے انعام کیا، جن بندوں پر میں نے جن بندوں کو میں نے نعمت دی، ان کا راستہ میرا راستہ ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو، غیر اللہ کا نام آگے تو توحید خطرے میں ہے۔ تو بھائی ان سے پوچھو کہ یا تو نماز بدل دو، یا نماز بدل دو، یا اپنا مزاج بدل دو۔ نماز میں کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو راستہ مانگ رہے ہو وہ راستہ اللہ کا نہیں، اللہ کے بندوں کا ہے۔ اللہ کے بندوں کا راستہ مانگ رہے ہو، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت دی، جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ نعمت یافتہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہو۔ وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہیں، اور یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگو۔ تو یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے
کہ انعمت علیہم، جن کو تو نے نعمت دی ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ تو رزق بھی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، یہ سانس جو باہر آ رہا ہے یہ نعمت ہے، سانس جو اندر جا رہا ہے یہ نعمت ہے، مکان نعمت ہے، کثرت نسل نعمت ہے، علم نعمت ہے، اور عمل کی توفیق نعمت ہے، عبادت کی توفیق نعمت ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ نعمتیں فرعون پر نہیں اتری؟ فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، مکان دیا، اولاد دی، کثرت نسل سے نوازا، دنیاوی بادشاہت دی، شیطان کو اللہ نے علم دیا، زمین کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی، سجدہ کیا، عبادت کی توفیق بھی دی۔ تو یہ نعمتیں تو ان کو بھی حاصل ہیں، قارون کو حاصل، حامان کو حاصل، فرعون کو یہ نعمتیں حاصل، ابو جہل کو بھی حاصل، ابو لہب کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہیں، شیطان کو بھی علم حاصل ہے۔ علم نعمت ہے، شیطان کے پاس علم تھا اور شیطان نے عبادت کی، عبادت نعمت ہے، تو یہ نعمتیں ان کو بھی حاصل ہیں۔ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ الہی ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن پر تو نے نعمت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہیں دیکھا، جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہیں مانگ رہے، جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں مانگ رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ان کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ فرعون کے پاس نعمتیں تھیں مگر نعمتوں کا جو فیض ہے اس فیض سے وہ محروم تھا، نعمتوں کے فیض سے محروم تھا۔ نعمتیں تو دی اللہ تعالیٰ نے اس سے، مگر گمراہ ہوا، غضبناک، مغضوب ہوا، غضب والا ہوا۔ تو شیطان کے پاس علم تھا، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی، قارون کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اس کے پاس یہ نعمتیں تھیں، مگر ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی تھیں، نعمتوں کے ساتھ ساتھ گمراہی تھی، نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان پر غضب تھا۔ تو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے، الہی جن لوگوں پر تو نے نعمت کی ان کا راستہ دیکھا، تو ظاہر ہے جہاں نعمت ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں غضب نہیں ہوگا، جہاں ہدایت ہوگی وہاں گمراہی نہیں، جہاں دن ہو وہاں رات نہیں، جہاں رات ہو وہاں دن نہیں، جہاں غضب وہاں جو ہے رحمت نہیں، جہاں رحمت ہو وہاں غضب نہیں، جہاں ہدایت وہاں گمراہی نہیں، جہاں گمراہی وہاں ہدایت نہیں۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ غضب سے دور رہے، گمراہی سے دور رہے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ ہم نماز میں مانگتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، آخری کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب جو بھی بندہ نماز کا قائل ہے وہ نماز پڑھے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی منافقین نماز پڑھتے تھے، قیامت تک جو بھی نماز کا قائل ہے وہ نماز پڑھے گا، اور نماز کے اندر وہ یہ دعا مانگے گا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ مانگے گا۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کچھ وہ نمازی ہیں
جو نماز پڑھنے کے بعد بھی انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین اور اولیاء کا راستہ اس پر چلتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان گروہوں سے، انبیاء و صدیقین، شہداء و اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان کے قائل رہتے ہیں۔ اور کچھ نمازی وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں یہ دعا بھی مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، مگر نماز کے بعد کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اولیاء تو شے ہی کوئی نہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، ان کی عظمت و شان کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یا نبی سلام علیک۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کاف ضمیر خطاب کا ہے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور حضور سے مخاطب ہو کر ہم کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اب نماز تو ہر کوئی پڑھے گا، مگر بعض نمازی وہ ہوں گے جو نماز میں یا نبی سلام علیکہ پڑھیں گے، نماز کے بعد بھی یا نبی سلام علیکہ پڑھیں گے۔ اور کچھ وہ نمازی ہوں گے جو نماز میں تو یا نبی سلام علیکہ پڑھیں گے، نماز کے بعد یا نبی سلام علیہ کو غلط سمجھیں گے، بدعت سمجھیں گے، اس کو شرک سمجھیں گے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ قرآن کا مزاج سمجھو، نماز کا مزاج سمجھو، اور رب ذوالجلال کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھو کہ وہ رب ہو کے نماز جیسی اہم ترین عبادت میں اپنے بندوں کا راستہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور اپنے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی حکم تمہارے دل میں نماز کے بعد بھی اگر قائم ہے تو سمجھ لو کہ سیدھا صراط مستقیم پر ہو۔ نماز میں تو یہ کہتے ہو راستہ انبیاء کا، راستہ صدیقین کا دیکھا، راستہ شہداء کا، راستہ اولیاء کا، یا نبی سلام علیکہ، اور نماز کے بعد کہ ہو بابے تو شے ہی کوئی نہیں، نماز کے بعد کہ ہو یا نبی سلام علیکہ بدعت ہے۔ تو سوچنا پڑے گا آپ کو کس راستے پر ہیں آپ۔